حضرت ابو حمید بن محمود علیہ رحمہ آپ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ ایسے ہوا ہمارے علاقے میں ایک آدمی کا ہو گیا انتقال، اس کی قبر کھولی گئی، کہا ایک جگہ قبر کھولی تو وہاں سانپ آ گئے، دوسری جگہ قبر کھولی اس جگہ مٹی ڈال دی وہاں بھی سانپ آ گئے، کہا تیسری جگہ قبر کھولی وہاں بھی سانپ آ گئے، کہا ہم ڈر گئے کہ یار معاملہ کیا ہے، اتنی جگہ قبر کھودی ہے پھر سانپ آ جاتے ہیں۔ کہا اس وقت ہم میں موجود تھے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ عبداللہ بن عباس کہ جن کے بارے میں حضور نے دعائیں بھی کی، حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس گئے، ہم نے کہا صحابی رسول یہ معاملہ ہے، تیسری جگہ اس آدمی کی قبر کھودی گئی ہے اور تینوں جگہ سانپ آ جاتے ہیں، اب ہم کیا کریں، اب ہم مجبور ہیں۔ وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس انہوں نے فتویٰ دیا، کہا کہ اس کی قبر جہاں بھی بنا دو اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، جاؤ اس کی قبر بنا دو۔ کہا ہم نے اس کی قبر بنا دی، اس کو دفن کر دیا۔ اس کی بیوی سے پوچھا یہ کام کیا کرتا تھا؟ ہم نے 3 جگہ قبر کھودی ہے، قبر میں سانپ آ گئے ہیں۔ کہا اور تو کوئی نہیں، یہ گندم کا کاروبار کرتا تھا۔ غور سے سننا، کہا گندم کا کاروبار کرتا تھا، یہ گندم بیچتا تھا اور روزانہ گھر والوں کے لیے 1 سے 1.5 کلو گندم اچھی نکال لیتا تھا کھانے کے لیے، اور اس کی جگہ ردی گندم ڈال دیتا تھا، 2 نمبر گندم ڈال دیتا تھا اور ساری گندم کے پیسے 1 نمبر کے لیتا تھا۔ کہا یہ اس کا گناہ تھا اور کوئی گناہ نہیں تھا۔ اب میرے بھائیوں غور کرو، جو 1 من یا 2 من گندم میں سے صرف 1.5 کلو گندم ردی اور پیسے اصل کے لے، اس کو قبر میں عذاب ہو سانپوں کی صورت میں۔ اب ہم اپنے حالات پر غور کریں، دودھ کا کاروبار کرنے والا غور کرے، وہ 1 کلو دودھ میں 1 کلو پانی ملاتا ہے اور 1 دن نہیں ملاتا، پورا سال ہی ملاتا ہے۔ اب آخرت سے وہ بے خوف ہے، دکاندار ہے، تجارت کرتا ہے، تاجر، وہ گندم بیچتا ہے، وہ چاول بیچتا ہے، اس کی کریانے کی دکان ہے، وہ چیز لوگوں کے سامنے 1 نمبر پیش کرتا ہے کہ بھائیو یہ 1 نمبر چیز ہے، لیکن وہ ہوتی 2 نمبر ہے، پیسے 1 نمبر کے وصول کرتا ہے۔ یہ 1 دن نہیں کرتا، یہ سدا ہی کرتا ہے، دودھ میں پانی سدا ہی ملاتا ہے، ملاوٹ سدا ہی کرتا ہے۔ اب بتائیں، جو تو روزانہ 1.5 کلو چیز گندم دے بھی صحیح گندم لیکن 2 نمبر دے اور پیسے 1 نمبر کے لے، اس کو قبر میں سانپ نظر آئیں، سانپوں کی صورت میں عذاب ہو، اس دودھ بیچنے والے کا کیا حال ہوگا جو روزانہ پانی ڈال کے دودھ بیچتا ہے؟ اس دکاندار کا کیا حال ہوگا جو 2 نمبر چیزیں بیچتا ہے، پیسے 1 نمبر کے لیتا ہے؟ اس گندم بیچنے والے کا کیا حال ہوگا جو 2 نمبر گندم بیچ کے پیسے 1 نمبر کے لیتا ہے؟ اس چاول بیچنے والے کا کیا حال ہوگا جو 2 نمبر چاول دیتا ہے لیکن پیسے 1 نمبر کے لیتا ہے؟ ارے بھائیو، اس آخرت سے بے خبر نہ ہو جاؤ۔ آخرت میں قبر میں جانا ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے، کہیں تک جہاں تک مرضی بھاگ لو، آخر ایک رات ایسی آئے گی کہ یہ بھائی، یہ بہنیں، یہ رشتہ دار تمہیں قبر میں لٹا دیں گے، یہ سارے واپس آ جائیں گے، وہاں تو نے اکیلا رہنا ہے۔ تو تھوڑا سا یہ کام کرتا ہے، اس کو قبر میں سانپوں کی صورت میں عذاب دیا جاتا ہے۔ تو جو آدمی نماز سے بالکل دور ہے، جو روزے سے دور ہے، جو غیبت بھی کرتا ہے، جو جھوٹ بھی بولتا ہے، جو عدل بھی نہیں کرتا، جو انصاف بھی نہیں کرتا، وہ اپنی آخرت سے کیوں مطمئن ہے؟ وہ قبر کو کیوں بھولا بیٹھا ہے؟ ارے بھائیو غور کرو، یہ آخرت کے معاملات ہیں اور یہ جو قبر کا عذاب ہے یہ بالکل اٹل ہے۔